وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد قرآن مجید کے اسماء اور اس کے اوصاف یہ قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہ اس کی عظمت، رفعت اور اس کی وہ جہات، پہلو اور زاویے بیان کرتے ہیں جن کو قرآن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور ان پہلوؤں سے اور ان زاویوں سے انسان کو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے رہنمائی لینی چاہیے. حقیقت میں یہ ساری چیزوں کا قرآن مجید کے اندر جمع ہونا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. اس کا معجز ہونا، جہاں اس کا نظم ہے، جہاں اس کی عبارت کی حلاوت ہے اور اس کی کشش ہے اور اس عبارت کی معنوی بلاغت ہے، جہاں یہ چیز قرآن مجید کا معجزہ ہے، وہیں اتنی صفات کا حامل ہونا اور اتنے اوصاف کے اوپر مشتمل ہونا یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے. تو ان صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ یہ بھی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. قرآن جو ہے مہیمن ہے، اور ہیمنہ یہیمن ہیمنتاً اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا، اس کے اوپر مراقب ہونا، اس کا نگہبان ہونا. تو قرآن مجید پہلی کتابوں کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، متضمن ہے ان کو، اور ان کتابوں کے اوپر یہ نگران بنا کر بھیجا گیا ہے کہ یہ ان کی حقانیت بھی بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتابیں اتاری ہیں، جیسا کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تورات کی، صحف ابراہیم کی، صحف موسیٰ کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ نے اتاری، اور یہ ان کی تعلیمات کے اوپر نگران ہے. یعنی ان کی وہ تعلیمات جو اس کے مطابق ہیں وہ تو وہی ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، اور اگر کوئی اور چیز اس میں ایجاد کر دی گئی ہے یا اس کا حذف کر لیا گیا ہے یا اس کو بدل دیا گیا ہے یا اس کا کوئی ایسا مفہوم بنا لیا گیا ہے معنوی تعریف کر کے جو اس کے اندر وہ موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اپنے ذہن کی اختراع کو ان الفاظ کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے، معنوی تعریف کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن مجید واضح کر دیتا ہے، یہ ان کے اوپر نگران ہے. اور مہیمن کا ایک معنی جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اندر سمو لینا. تو یہ کتاب اور قرآن اس کے اندر بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے، اور ہیمانہ کا معنی بھی اس کے اندر اس میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے. اور قرآن کو اللہ رب العزت نے حبل بھی کہا ہے، حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قرآن مجید جو ہے انہو حبل اللہ المتین، جیسا وہ مشہور معروف حدیث ہے، وہ حبل اللہ المتین،
لیکن وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان تک وہ بات جو ہے نا وہ صحیح پہنچتی ہے، لیکن مرفوعاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لیکن دوسری حدیث کے اندر القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، یہ آسمان سے لٹکائی ہوئی اللہ کی رسی، اور طرفہ بید اللہ، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کا بیدیکم، تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم اسے پکڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ متصل ہو سکتے ہو، یعنی تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ رہنمائی کا بھی کہ تم اللہ کی رہنمائی لے سکتے ہو اس کے ذریعے، اور اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہو، اور اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی خشیت، یہ چیزیں بھی تمہارے اندر اس چیز کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن مجید بھی صراط مستقیم ہے اور یہ صراط مستقیم کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ قرآن راستہ ہے، اس لیے کہ قرآن عملی کتاب ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے یہ ایک ایسا راستہ بیان کرتا ہے جس راستے پہ چل کر انسان اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ صحیح منزل انسان کی دنیا میں کیا ہے کہ انسان سعادت مند بن جائے، سعادت سے بہرہ مند ہو جائے، یہ انسان کی منزل ہے، اور پھر دنیا کی سعادت جو ہے وہ اس کے لیے برزخ اور آخرت کی سعادت کی بنیاد بن جائے، یہ انسان کی منزل ہے۔ اور اسی طرح انسان کی یہ منزل ہے کہ انسان اپنی اس کھوئی ہوئی بادشاہت کو، آسمانی بادشاہت کو حاصل کر لے۔ وہ آسمانی بادشاہت جنت کی بادشاہت ہے، جنت کے اندر ہر بندہ ہی بادشاہ ہوگا، ہر بندہ ہی بادشاہ ہوگا، اور بادشاہ صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جس کی ہر چاہت پوری ہو، جس کی ہر چاہت پوری ہو۔ اور یہ دنیا کی بادشاہتیں جو ہیں ان کے اندر بے شک انسان کی بہت ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، لیکن کوئی ان سے پوچھے اور کوئی ان کو دیکھے جو بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کی دل کی بہت ساری حسرتیں ان کو بے چین اور بے قرار رکھتی ہیں۔ ایک تو یہی چیز ہے کہ انسان کے پاس یہاں دوام نہیں ہے، یہاں انسان کو ہر وقت زوال کا اور انحطاط کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں یہ لے لوں لیکن وہ مل نہیں سکتی۔ تو یہ بادشاہی جو ہے، سچی بادشاہی اللہ رب العزت کی یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جنتیوں کو اس بادشاہی سے نوازنا ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس بادشاہی کے حصول کا راستہ ہے، صراط مستقیم قیماً، اور قرآن قیم بھی ہے۔ قیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا۔ قیم جو ہے قائم، قیام سے ہی نکلا ہے، قام یقوم، اسی سے نکلا ہے یہ، اور جیسے سید ہوتا ہے اسی طرح قیم ہے، اور یہ یعنی خود بھی سیدھا ہے اور سیدھا کرنے والا بھی ہے۔ قیم جو ہے یہ خود بھی سیدھا ہو اور دوسروں کو سیدھا کرنے والا بھی ہو۔ تو قرآن جو ہے یہ انسان کے زندگی کے اندر جو زیغ اور عوج ہے اس کو دور کرتا ہے، اور قیمہ یہ انسان کو سیدھا کرنے والا ہے، خود بھی سیدھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ایچ پیچ نہیں رکھا، بالکل انسان کو سمجھنا آسان ہے، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے اور ماننے والے کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ اور قول فصل، یہ بات ہے فیصلہ کو، یعنی ایسی بات ہے قرآن مجید کہ بالکل سارے الجھنیں ختم کر دیتی ہے، سارے جھگڑے ختم کر دیتی ہے۔ فصل سے نکلا ہے، فیصل فیصلہ کرنے والا، یعنی ہر چیز کو بالکل کھول کر واضح کر دینے والا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کی الجھنیں، اس کے شبہات اور اس کی شکوک، ان ساری چیزوں کو
زائل کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے اور یہ قوت رکھی ہوئی ہے، لیکن عملاً یہ اس کے لیے ہی ثابت ہوتا ہے جو مجرد فکر کے ساتھ اور خالی ذہن کے ساتھ قرآن مجید کی طرف آئے۔ اگر کوئی چیزیں انسان ذہن میں بٹھا کر قرآن پڑھتا ہے تو پھر قرآن جو ہے اس کے لیے قول فصل ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی الجھنیں بڑھتی رہتی ہیں۔ قرآن کی طرف آنے کے لیے جو ہے نا، یہ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو خالی ذہن ہو کر قرآن سے لینے کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ جو برتن بھرا ہوا ہو تو اس بھرے ہوئے برتن میں کوئی اور چیز نہیں آئے گی، پہلے تو برتن کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ وہ برتن خالی ہوگا تو پھر ہی اس میں کوئی اور چیز آئے گی۔ تو خالی برتن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن کو اور اپنے اندر جو چیزیں انسان نے بٹھائی ہوئی ہیں یا جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر وہ چیزیں جمی ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو مجرد کرے اور ان سے اپنے آپ کو خالی کرے اور پھر قرآن کی طرف آئے تو قرآن اس کی ساری الجھنیں دور کر دے۔ اور قرآن کو اللہ رب العزت نے قل هو نبأ عظیم، نبأ عظیم بھی کہا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ نبأ اہم خبر کو کہتے ہیں، اہم خبر کو نبأ کہتے ہیں۔ اور سورہ صاد میں کیا کہا؟ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون۔ تو نبأ عظیم یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی یہ انسان کے لیے ایسی خبروں پر مشتمل ہے جو بہت ہی عظمت والی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو آگاہی قرآن نے دی ہے، اور اسی طرح انسان کے ماضی کے متعلق جو قرآن نے خبر دی ہے، انسان کے مستقبل کے متعلق جو قرآن نے خبر دی ہے، اور اس موجودہ کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت کی حکمت اور قدرت اور اس کی مشیت اور اس کی بادشاہت، ملکوت اس کا، اور اللہ رب العزت کی جو مختلف صفات ہیں ان کا جس طرح ظہور ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر موقع ملے انسان کو تو انسان پہلی کتابوں کا مطالعہ کرے اور اس کے بعد قرآن مجید کو دیکھے تو قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان ساری چیزوں کو سمو دیا ہے، اور پہلی کتابوں کے اندر اس طرح یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون۔ اور ایک بڑے عالم تھے مصر کے، شیخ محمد عبداللہ الدراز، وہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہی انہوں نے النبأ العظیم رکھا ہے، النبأ العظیم۔ وہ قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے اور فہم قرآن کے حوالے سے اور قرآن مجید کی جو خوبیاں ہیں اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کمالات رکھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ ذرا خالی شاید لائبریری میں تو نہیں ہے، لیکن موجود ہے، وہ کتاب دستیاب ہے۔ تو وہ بہت بڑے عالم تھے، اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بعد کوشش ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے اور انہیں یہاں بلا کر ان سے رہنمائی لی جائے کہ وہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے رہنمائی کرے اور اس کے لیے تجاویز دے۔ تو جو علماء آئے تھے ان میں یہ بھی تھے، شیخ محمد عبداللہ الدراز، وہ یہاں پاکستان میں آئے تھے۔ النبأ العظیم ان کی کتاب کا نام ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ قل هو نبأ عظیم،
अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। तो कुरान के बारे में पूछते हैं, ये माना भी इसका किया गया है, या क़यामत के बारे में पूछते हैं, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। क़यामत के बारे में भी इख्तिलाफ़ है इन लोगों के अंदर। कोई कहता है कि आएगी, कोई कहता है नहीं आएगी, कोई कहता है कि ये इस तरह आएगी कि हम उसमें अच्छे होंगे, और ये जो दुनिया में अच्छे नहीं हैं ये वहाँ भी ऐसे ही होंगे। दुनियावी एतबार पे जो हमसे पीछे हैं तो हम वहाँ भी इनसे बेहतर ही होंगे। तो ये इस तरह की बातें करने वाले, या कुरान के मुतालिक कोई इसे कहानत कहता है, कोई इसे मजनून की बड़ कहता है, और कोई इसे शायरी कहता है, कोई इसे असातीरुल अव्वलीन कहता है, और कोई इसे कहता है कि ऐसे ही ये झूठ का पलंदा है, झूठ जोड़ लिया है, इन हुवा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु अल्लाह कज़िबन। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कुरान मजीद के मुतालिक उनके यहाँ कही जाती थी, उसके बारे में फ़रमाया कि अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। तो दोनों माने सही हो सकते हैं, इसलिए कि क़यामत के बारे में भी कुरान ने जो ख़बर दी है उसमें भी उनको इख्तिलाफ़ है। बाज़ तो मानते ही नहीं हैं और बाज़ मानते हैं, और उसके बारे में उन्होंने अपने ही पैमाने मुकर्रर कर रखे। और कुरान मजीद भी अन्नबउल अज़ीम है, और ये और भी बहुत सारी ऐसी अहम ख़बरों के ऊपर मुश्तमिल है जिनसे बाखबर होना इंसान के लिए ज़रूरी है। और कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहसनुल हदीस कहा है। ये अल्लाह की बातें हैं, और अल्लाह की बातें अहसनुल हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद का हुसन, इसका मानवी हुसन, और इसका इसके अल्फाज का चुनाव, और अल्फाज की खूबसूरती, और फिर इस नज़म के साथ, इस नज़म के अंदर और इस अदा के अंदर जो शीरीनी है, और जो हलावत है, और जो जाज़िबियत है, ये भी कुरान मजीद का एजाज़ है। अब आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कुरान मजीद को समझते नहीं हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो उन्हें इसमें लज़्ज़त महसूस होती है, और सुनते हैं तो लज़्ज़त महसूस होती है, और इसके अंदर इस तरह का यानी नगमगी है इसके अंदर। कुछ लोग ताबीर करते हैं कि वो कुरान की मौसीक़ियत है, इसके अंदर वो तरनीम है और नगमगी है कि जिन लोगों के अंदर ये हिस्स होती है इस चीज़ को महसूस करने की, वो इसको सही महसूस करते हैं। हमारे जैसे तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये हिस्स इतनी नहीं होती, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इस नगमगी को महसूस करते हैं, और वो जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो इसके पढ़ने के अंदर एक इस तरह की तासीर महसूस करते हैं कि इंसान जैसे कोई अच्छा शेर सुन के या कोई अच्छा बोल सुन के इंसान के अंदर एक किस्म की जो है ना वो नशवानियत आ जाती है, इंसान को एक मज़ा सा आ जाता है, एक सुरूर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर ये चीज़ मौजूद है। वो बयान करते हैं कि कई लोग इस तरह के जो गाने वाले और मौसीकी के ऊपर रिसर्च करने वाले, वो उन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी और वो कुरान की तरफ आए, तो उन लोगों के अंदर चूँकि हिस्सियत बहुत ज़्यादा होती है, और इंसान का मामला भी ऐसा ही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर हिस्सी क़ुव्वतें रखी हुई हैं ना, ये हिस्सी क़ुव्वतें इंसान के अंदर ऐसी हैं कि जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा तरकीज़ हो और तवज्जो दी जाए उसके ऊपर, वो बढ़ती चली जाती है, वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ये इंसानी क़ुव्वतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि इंसान के अंदर
یہ قوتیں بڑھ سکتی ہیں۔ جو احساسات انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ترقی ممکن ہوتی ہے، ان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ سیدھی سی مثال ہے کہ جو انسان کی قوت ہے، یہ ایک قوت ہے نا انسان کے اندر، اللہ نے ایک یہ طاقت رکھی ہوئی ہے، اس طاقت کو بڑھانے والے اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ بعض لوگوں کی گرفت ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ جس چیز کو پکڑ لیں اسے چھڑایا نہیں جا سکتا۔ بعض لوگوں کی ضرب اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایسے کر کے کسی چیز کو مارے تو کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو قوت کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، جسم کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، چیز کو اٹھانے کی قوت اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اور کسی چیز کو ہضم کرنے کی قوت اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، ہضم کرنے کی قوت کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، کھانے کی قوت کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، سونے کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، تحمل کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، جتنا چاہو بڑھا لو، بڑھا لو۔ اللہ، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ جس چیز کو بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ جو احساس کی قوت ہے کہ کسی چیز کے اندر جو نغمگی ہے اور جو اس کے اندر موسیقیت ہے، اس کو محسوس کرنا، یہ بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر پھر جب محنت کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے اندر بالکل دبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی تحریک کی جائے تو یہ متحرک ہو جاتی ہے، فعال ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید جو ہے یہ میٹھی بات ہے، یہ احسن الحدیث ہے، یہ خوبصورت بات ہے، اور اس کی خوبصورتی جو ہے معنوی اعتبار سے بھی ہے اور لفظی اعتبار سے بھی ہے، اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جاذبیت رکھی ہوئی ہے، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں جب اچھے پڑھنے والوں کی تلاوت سنتے ہیں، اور جب کسی اچھی آواز کے اندر قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں۔ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُهُ حُسْنًا، قرآن مجید کو اگر اچھی آواز کے اندر پڑھا جائے تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کی جاذبیت بڑھ جاتی ہے۔ احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ، یہ ایک ہی مقام پر اس کی صفات ذکر ہوئی ہے، کتابا متشابہ مثانیہ، احسن الحدیث ہے اور متشابہ مثانیہ، اس کے اندر تشابہ ہے۔ ایک تو تشابہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر آپس میں اس طرح کا تشابہ ہے کہ قریب قریب الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑی قربت معلوم ہوتی ہے، لیکن امتیاز بھی ہوتا ہے۔ تو حافظوں کے لیے ان متشابہات کو یاد کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو مستحضر رکھا جائے اور بار بار قرآن کو دہرا کر انہیں ضبط کیا جائے اور پہچان رکھی جائے، اور علماء نے ان کا بیان بھی کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر یہ متشابہات کو، قرآن مجید کے متشابہات کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو فلاں جگہ کے ساتھ ذہن میں رکھ کے واضح کرو کہ وہاں اس طرح ہے، وہاں اس طرح ہے۔ تو ایک تو تشابہ یہ ہے جو حافظوں کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا تشابہ اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید کی اسلوب کے اندر یکسانیت ہے، یکسانیت ہے اس کے اندر، پورے قرآن کے اندر اعجاز کا پہلو موجود ہے، اور جو عبارت کی پختگی ہے، نظم کا انسجام ہے، اور اسی طرح اس عبارت کے اندر احکام ہے، یہ پورے قرآن کے اندر نظر آتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے، یا کوئی شاعر ہوتا ہے، یا کوئی خطیب ہوتا ہے، یا کوئی نثر نگار ہوتا ہے، اس کے نثر پاروں میں، اس کے شعروں میں اور اس کے خطبوں میں بعض خطبے تو بڑے ہی عالی درجے کے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جس نے سنا پھڑک گیا، اور وہ اس خطبے سے بہت متاثر ہوا۔ لیکن بعض ایسے خطبے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، وہ قوت نہیں ہوتی، پھسپھسے سے ہوتے ہیں، اور
بعض شعر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک شعر جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے دیوان کے اوپر بھاری ہے، اور بعض شعر بس ایسے تک بندی ہوتی ہے اور وہ ایک جوڑا ہوا کلام ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ معنویت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح باتیں بھی ہوتی ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی حکیمانہ ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بس ان کے اندر کوئی انسان کو وزن نظر نہیں آتا۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور انسان ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر ایک چیز کو ہمیشہ قائم رکھنا یہ مشکل ہے۔ کیوں؟ انسان کی عمر کے ساتھ فرق پڑتا ہے، بچپن میں اور ہوتی ہے، جوانی میں اور ہوتی ہے، بھرپور جوانی میں اور ہوتی ہے، ڈلتی جوانی میں اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں اور ہوتی ہے، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور جس وقت انسان بات کرتا ہے اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے اندر کوئی بات نکلتی ہے انسان کے منہ سے، اور وہ بات بڑی بہت ہی عالی مرتبت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی جو بات ہے اس کے اندر یہ تفاوت نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر یہ تفاوت نہیں ہے، اس کے اسلوب کی یکسانیت جو ہے یہ ہر جگہ قائم ہے۔ متشابہن، اس کے اندر یہ تشابہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ کھولیں گے آپ کو اس کے اندر یہ اسلوب کی بلندی اور اس کی تاثیر اور اس کی قوت اور اس کا انسان کے لیے ایسا ہونا کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، لا یاتون بمثلہ، یہ چیز قائم ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے اندر یہ تشابہ ہے کہ اسلوب کی یکسانیت ہے، اور اسلوب ہر جگہ قائم ہے، اور اس کا علو و ارتفاع بھی اپنی جگہ قائم ہے، کسی جگہ پر انحطاط اور تنزل نہیں آتا۔ تو کتاباً متشابہہ، اور یہ مضمون قرآن مجید کے اندر آپ کو جو بنیادی مضامین ہیں یہ آپ کو یکساں ملیں گے۔ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان، جس کے اندر اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی بادشاہی، اور ان چیزوں کا اظہار ہو، یہ پورے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، یہ مضمون ملے گا، لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یعنی مدعا جو ہے وہ تو ایک ہے، اور اس کے بیان کرنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس کو مختلف پیرایوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تشابہ، یکسانیت ہے اس کے اندر، اور یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی چیز بیان ہوئی اور دوسری جگہ کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کے خلاف نہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر ائتلاف اور اتفاق اور تشابہ، ایک جیسا ہونا کہ ایک مقام دوسرے کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کی تصدیق اور تفسیر کرنے والا، اس کی تائید کرنے والا اور اس کی تقویت کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے، متشابہ۔ اور یہ معنوی تشابہ، اسلوب کا تشابہ اور اس کی تاثیر کا تشابہ، یہ بھی قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور دوسرا تشابہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے محکم بھی کہا ہے اور متشابہ بھی کہا ہے۔ کتاب محکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور کتاباً متشابہن بھی کہا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں جو ہیں ان کے اندر تشابہ ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ جو فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور قرآن مجید کو پورے کو محکم کہا اور پورے کو متشابہ بھی کہا، اور یہاں کچھ آیتوں کو محکم کہا اور کچھ کو متشابہ کہا۔ تو یہ قرآن کا محکم ہونا، احکام کا معنی یہ ہے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ
بڑا پختہ اور مضبوط ہے، کسی جگہ وہ ڈھیلا نہیں ہوا، کسی جگہ وہ کمزور نہیں ہوا، کسی جگہ وہ مفقود نہیں ہوا، بلکہ وہ پوری طرح قائم رہا ہے اس کے اندر۔ اور تشابہ کے اندر یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ یکسانیت ہے اس کے اسلوب کے اندر۔ اور متشابہ، قرآن مجید کو یہ کہا کہ پوری کتاب ہی متشابہ ہے، تو اس کا مفہوم واضح ہوا کہ تشابہ کا معنی ہے کہ اس میں یکسانیت ہے، جو اس کے مفاہیم ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو اس کا مدعا ہے وہ ایک ہی ہے، اور کہیں اس کے اندر تضاد اور اختلاف نہیں ہے، اور کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ پر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے جو دوسری کو پیچھے کر رہی ہو، بلکہ ہر ایک مقام دوسرے کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان ام الکتاب و اخر متشابہات، تو یہ تشابہ کا ایک اور مفہوم ہے، اور وہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جن کی صحیح معرفت، پوری معرفت، صحیح اور پوری معرفت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کی عقل کی ایک حد ہے، اور اس کی فکر، اس کی عقل، اس کا فہم، یہ اس کی ایک حد ہے، اس حد تک تو انسان سمجھ سکتا ہے، اور بعض چیزیں اس سے آگے کی ہوتی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی حقیقتیں بھی بیان ہوئی ہیں جن کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے، اور ان کی کنہ، ان کی اصلیت، ان کی تفصیلی کیفیت اور ان کی تمام جزئیات تک انسان کی رسائی ہو جائے، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کے اندر کمال نہیں ہے، اس کے اندر محدودیت ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتی، یہ لامحدود دنیا نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے اس دنیا کے اندر وہ اور بھی زیادہ محدود ہے، اور اس کو ایک دائرے کے اندر رکھا گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا انسان۔ یہ انسان کی امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر انسان کو ایک دائرے کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہاں انسان ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس دائرے میں رہتے ہوئے انسان نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان یہ چاہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں جان لوں اور اس طرح جس طرح کہ وہ واقعتاً ہے، تو یہ انسان کی ایسی کوشش ہے جس کا یہاں امکان نہیں ہوتا۔ تو انسان کا علم محدود ہے، عقل اور فکر کی قوت جو ہے یہ محدود ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو وہ چیزیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو جیسے بیان ہوئی ہیں اسی طرح مان لینا چاہیے، اسی طرح مان لینا چاہیے کہ یہ اس طرح ہے۔ خاص طور پر غیب الغیب، جو سب سے بڑا غیب ہے اور سب سے بڑا ظاہر بھی ہے، سب سے بڑا باطن بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کے کاموں کا طریقہ ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی ہستی کے متعلق یہ جاننا چاہے کہ اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ چیز انسان کے بس میں نہیں جان سکتا۔ وہ ہے، برحق ہے، بلکہ حق ہے، وہ وہی حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، وہ موجود ہے، ثابت ہے، اور حق رہنے والا ہے، کبھی بھی ٹلنے اور ہٹنے والا نہیں ہے، اور اسی نے ہی سارے جہان کو سنبھالا ہوا ہے۔ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، خود زندہ بھی ہے، اور یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، اور خود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لیکن اس کی ماہیت، اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت یہ انسان نہیں جان سکتا، یہ چیز انسان کی عقل سے اونچی ہے، ماورا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کو بتایا گیا ہے، تو انسان اگر ان کی اصلیت کو جاننا چاہے، اس کا اصل کیا ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، تو انسان نہیں جان پاتا۔ اللہ اکبر۔
پہلے بھی بات یہ انسان کے علم میں تھی کہ بہت ساری چیزیں نامعلوم تھیں انسان کو، لیکن وہ موجود ہیں اور وہ برحق ہیں، اس لیے کہ انسان کی وہاں تک رسائی نہیں تھی۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ویب سائٹ ہے جس کی تصویریں نئی نئی آ رہی ہیں، جم ویب، کیا نام ہے اس کا؟ اچھا، وہ ایک انہوں نے نا وہ بھیجا ہوا ہے پورا سیٹ اپ سیٹلائٹ فضا کے اندر، تو اس کی تصویریں جو ہے نا وہ کائنات سے تصویریں لے لے کر اس کے کیمرے بھیج رہے ہیں، میرا خیال ہے ناسا والوں نے تو بھیجا تھا، لیکن یہ ایک اور انہوں نے بھیجی ہے، ریسرچ کا ایک ادارہ جو ہے نا وہ فضا میں بھیجا ہے، وہ فضا سے تصویریں لے لے کر نا نیچے بھیج رہا ہے۔ تو وہ ایسی تصویریں ہیں کہ یہ جو کائنات پہلے دوربین کے ساتھ اور ان سیٹلائٹس کے ساتھ جو معلومات انسان کے سامنے آئی تھی وہ ان سے بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ ہیں، جو بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اس کے اندر کتنے عجائبات ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور جم ویب کے نام سے نا میرا خیال ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، تو اخباروں میں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو انسان کا علم ہمیشہ جو ہے نا، جتنا انسان علم کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کو اپنے علم کی محدودیت اور نارسائی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا علم بہت تھوڑا ہے، میرا علم بہت تھوڑا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو حقیقتیں بیان فرمائی ہیں ان کو انسان نے ماننا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس کی بات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور یہ جیسے ہے میں اس کو ایسے ہی مان لوں، اور جہاں تک میری پہنچ جاتی ہے، عقل و فہم کی پہنچ ہے، رسائی ہے، اس کو تو میں ٹھیک ہے اس کے مطابق جان لوں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اگر میں اس کی جستجو کے اندر اس کو تحقیق کی ٹیبل پہ لا کر میں اس کی ریسرچ کرنا چاہوں کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں نہیں، تو پھر انسان بہک جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اسی طرح ماننا ہوتا ہے جس طرح قرآن مجید نے کہہ دی ہے، اس طرح بتا دی ہے۔ تو وہاں اگر انسان یہ اپنے پیمانے نصب کر دے تو یہ پیمانے بھی محدود ہیں، اور جن کے اوپر یہ لاگو ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی محدود ہیں، اور یہ بڑی وسیع و عریض کائنات جو اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے، وہاں جا کر یہ ساری چیزیں بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر ایسی غیبی حقیقتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں جن کو متشابہات کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ رب العزت کے افعال کہ وہ کیسے کرتا ہے، اور اسی طرح بعض ایسی چیزیں اعمال کے اثرات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ عمل اس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ظلم ہے کہ ظلم جو ہے یہ تباہی کا باعث بنتا ہے، ظلم تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اب ظالم کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ ظلم تباہی کا باعث بنتا ہے، لیکن دنیا کے اندر انسان غور کرے تو اسے ملتا ہے یہ کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن جب ان کا انجام سامنے آتا ہے تو نہ وہ رہتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ والے رہتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں ظالم کا انجام دیکھتے ہیں کہ یہ انجام ہے اس کا، لیکن پھر وہ اسی راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں جس کے اوپر وہ چلے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا، کیوں ان کے ساتھ ہوا۔ تو ظلم ہے، عدوان ہے، ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ہماری سمجھ میں تو اس طرح نہیں آتا کہ ایسے کیوں ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے بیان کر دیا، اس کو مان لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اندر جب اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی اس ترتیب کی، جب مصحف کی ہے، تو ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں، اور غیب وہی چیز ہوتی ہے
کہ انسان کی عقل اور انسان کے حواس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ عقل کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے؟ محسوسات جو معلومات دیتے ہیں وہ پھر عقل ان کے اوپر غور و فکر کر کے کچھ ڈیٹا جمع کر کے سوچ بچار کر کے ایک ایسی چیز تک پہنچتی ہے جو احساس میں نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن عقل وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں یہ محسوسات کا دیا ہوا ذخیرہ اور ڈیٹا یہ عقل اس کے اوپر غور و فکر کر بھی لے تو تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ عقل کی بھی رسائی نہیں ہے، محسوسات کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اور ایک بڑے عالم تھے مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فلسفے کے وہ استاذ تھے حیدرآباد دکن یونیورسٹی کے اندر، اور وہ پہلے تو خیر فلسفی تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو انابت نصیب فرمائی، رجوع نصیب فرمایا، اور پھر وہ صوفی ہو گئے اور مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید ہو گئے، ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ تو انہوں نے عقل کے موضوع پر اور فلسفے کے موضوع پر لکھا ہے، کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک ایسی قوت ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں جان سکتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ عقل کی نارسائی اور اس کی محدودیت یہ انسان کو ہمیشہ معلوم ہونی چاہیے اور سامنے رکھنی چاہیے۔ عقل خود کیا ہے اور کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرح اس کا فرق ہوتا ہے، کسی کی کتنی ہے، کسی کی کتنی ہے، کسی کی کتنی ہے، تو یہ خود انسان کو معلوم نہیں ہے۔ سارے انسانوں کے اندر یکساں عقل نہیں ہے، اور عقلی مرتبہ جو ہے یہ خود انسان کا بھی یکساں نہیں ہوتا۔ بچپن میں اس کی عقل اور ہوتی ہے، جب نوعمری میں ہوتا ہے تو اور ہوتی ہے، جب پختہ عمر میں آ جاتا ہے تو پھر اور ہوتی ہے، اور جب بوڑھا ہو کر تجربے کر کے اور لوگوں کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے تو پھر اس کی عقل اور ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں خود ایک انسان کی عقل کے اندر، اور اجتماعی عقل کو بھی جمع کر لیا جائے تو پھر بھی یہ نارسا ہے۔ یہ عقل جو ہے ایسی ہے کہ یہ پہنچ نہیں سکتی اصل حقائق تک، اس لیے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے، لیکن اس نے ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسان جو ہے اس کی علمی رسائی جو ہے وہ محدود ہے، کیونکہ علم محدود ہے، اس کے علم کی پہنچ بھی محدود ہے۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن مجید کے اندر کہ اس کے اندر متشابہات بھی ہیں، ایسے مقامات ہیں جن کو تفصیلاً انسان نہیں سمجھ سکتا، اور جن کو انسان اس طرح نہیں جان پاتا کہ پورا اس کا ما لہ و ما علیہ جو ہے وہ انسان کے اوپر واضح ہو جائے، بلکہ اس کو اجمالی طور پر جیسے ذکر کیا گیا ہے ویسے ہی مان لینا چاہیے۔ اور اس کی صفت جو ہے وہ مثانی بھی ہے۔ چلیے پھر اس پر بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔